اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب اور آپ کے قصے بیان کرنے کے لیے کچھ حصوں میں اس واقعے کو اور اس بیان کو، اس سیرت کو مکمل کریں گے۔ تو آج حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ولادت با سعادت کا قصہ ہے اس کو بیان کرنے کا شرف ہم حاصل کریں گے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبت بھری داستان ہے، محبت بھرا قصہ ہے، اور اہل عشق اور محبت کے لیے روح کا سما ہے۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو قرآن مجید میں ذکر ہوا، محمد تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد، یہ دو نام نامی اسم گرامی، اس کے علاوہ آپ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو اذکار میں مذکور ہیں، قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب یہ کہ آپ کا نام، پھر آپ کے والد کا نام، پھر آپ کے دادا کا نام، اور اس طرح کئی پشتوں تک جس سیریل کو بیان کیا جاتا ہے اس کو نسب کہتے ہیں۔ تو صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں جو نسب مبارک آپ نے خود بیان فرمایا، اس کو اہل تاریخ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک نسب مبارک معروف ہے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمایا۔ لیکن اہل تاریخ جو ہیں اس کے آگے بھی نسب کو بیان کرتے ہیں حضور آدم علیہ السلام تک، لیکن اس میں اختلاف کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں تک نسب مبارک جو ہے معروف ہے جس کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمایا۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو محمد عربی کا والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے جو بنو زہرہ کے سردار وہب کی نور نظر تھیں، بہت ہی زیادہ نیک سیرت تھیں۔ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح ہو گیا تو اس وقت بھی یہ دستور تھا کہ داماد اپنے سسرال میں چند دن قیام کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے ہی سسرال میں رہے، اور وہاں ہی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل کر دیا گیا۔ تو وہ سہانی گھڑیاں تھیں جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور حضرت آمنہ جب آپ کی عمر مبارک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمائی، اور 120 سال کی عمر میں کچھ عرصے بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی، اور وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو عرب کے رواج کے مطابق رضاعت کا معاملہ ہوتا تھا، یعنی اہل عرب رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو منتخب کرتے، اور اس بچے کو وہ عورت دودھ پلاتی اور اپنے پاس ہی
اپنے ماحول کے مطابق تربیت کرتی، پرورش کرتی۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، سعادت کی بلندیوں کو چھونے والی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک پلایا اور آپ کو اپنے ماحول میں پروان چڑھایا، اور جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 4 یا 5 سال ہوئی تو اس دستور کے مطابق آپ کو واپس آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ تو اس طرح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی رہے، اور پھر اس طرح اپنی والدہ اور پھر حضرت عبد المطلب یعنی اپنے دادا اور پھر اپنے چچا کے پاس رہے۔ جب آپ اپنے چچا کے پاس تھے تو اسی دوران آپ نے شام، جو ملک شام ہے، وہاں کا سفر کیا، اور وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، بڑا ہی معروف راہب۔ اس نے آپ کو دیکھ کر، آپ کے نئے نقش دیکھ کر، آپ کی علامات کو دیکھ کر پہلے ہی پیشین گوئی دے دی تھی کہ یہ وقت کا نبی ہے اور نبی آخر الزماں ہے۔ ہر دور میں آپ کی ختم نبوت کو بیان کیا جاتا رہا کہ یہ جو ہستی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی اس چیز کو واضح فرما دیا تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں 30 دعوے دار ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ظالم ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ جھوٹے لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ظلم سے اور ان کے دعووں سے اور ان کے مذہب سے اور ان کی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا پکا ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپنے اور جوانی میں گلہ بانی فرماتے رہے، یعنی بکریوں کو چرانا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت و کردار میں یہ بات آتی ہے کہ اکثر انبیاء کرام جو ہے وہ گلہ بانی فرمایا کرتے تھے، یعنی بکریوں کو چرانا۔ اس کے اندر ان کی تربیت اور پھر اس معاملے کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنے کا ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو گلہ بانی کرتا ہے یعنی بکریوں کو، ریوڑ کو چراتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اور لوگوں کو سنوارنے کا معاملہ وہ احسن انداز سے کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اسی طرح آپ نے دوسری بار بھی ملک شام کا سفر کیا، اور اس وقت بھی یہ معاملہ بیان ہوا کہ آپ وقت کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا، اور اسی طرح آپ کا پھر عقد مبارک جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، اور آپ کی اولاد پاک میں حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ آپ کی اولاد امجاد ہیں، اور آپ کے صاحبزادیاں جن میں حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہیں، اور حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز کیا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ حصوں میں ہم آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا نزول ہوا اور پھر آپ نے جو دعوت حق دی اس کو بھی تسلسل سے بیان کریں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں خیر کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔